کہتے ہیں فقہ جزوی مسئلے پہ فقی حکم اور اس میں فرق کرنا چاہیے، اور عمومی نظام پر حکم، یہ دونوں فقہ کیسے ہیں؟ یعنی مطلب وہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلے 1300 سال زیادہ تر یعنی استعمال والے اسلامی نظام قائم تھا، تو اسلامی جو جزوی حکم فقہ میں لگائے جاتے تھے وہ اسلامی نظام کے کانٹیکسٹ میں ہی لگائے جاتے تھے سیاق، اس لیے فقہا کے ہاں جو چیز واضح نہیں ہے اس معاملے میں جو ہے اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ نظام بدل گیا، اور نظام بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاق بدل گیا، اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیاق کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں، بدل سکتے ہیں، میں نے ان کا خیال یعنی یہ تو مطلب اصول فقہ کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے یا قواعد فقہیہ، جو مذاہب فقہیہ ہیں چاہے وہ چار مشہور مذاہب ہوں یا دوسرے مذاہب ہوں، ظاہری ہو گئے، حنبلیوں کے اندر بھی کئی، اور جو نظام جو ہے اب اتنے مشہور نہیں ہے، اور مطلب باقی جو شیعوں کے ہاں بھی فقہی نظام ہے وہ بھی سیاق جو ہے امپورٹنٹ ہے، تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ جب آپ حکم لگاتے ہیں تو صرف حکم آج کے نظام میں صرف یعنی سرمایہ داری پر جزوی حکم لگائیں گے اگر سرمایہ داری پر، اور میں فقہی حکم کی بات کروں، اخلاقی حکم تو بات کی بات ہے، سرمایہ داری بطور نظام کی، کیونکہ بطور نظام پہ اس پہ حکم نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ جس سیاق میں جزوی مسائل کو طے کر رہے ہیں، یا جزوی مسائل پر حکم لگا رہے ہیں، یعنی شیئرز پر اگر حکم لگا رہے ہیں تو اسٹاک ایکسچینج پر مجموعی حکم کے بغیر وہ کیسے لگائیں گے، اور اسٹاک ایکسچینج پہ مجموعی حکم کیسے لگائیں گے اگر اس کا فائنانس میں جو ہے مقام جو ہے کیپٹلسٹ فائنانس میں جو مقام ہے اس پر حکم نہیں لگائیں گے، اور کیپٹلسٹ فائنانس پہ کیسے حکم لگائیں گے اگر سرمایہ داری میں بطور نظام کے فائنانس کا جو مقام ہے جو فنکشن ہے اس پر حکم نہیں لگائیں گے۔ تو ہماری جو فقہاء ہیں چاہے جو یعنی چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج کو شیئرز کو جائز سمجھے اور یا ناجائز سمجھے، بونڈز کو جائز سمجھے یا ناجائز سمجھے، آپ کو دونوں حکم مل جائیں گے، لیکن دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سیاق یا نظام پر حکم نہیں لگا رہے، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، گو کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ وہ حکم نہ لگائیں، کیونکہ یعنی وہ حکم ایکسپلیسٹلی نہیں لگا رہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ واضح طور پہ نہیں لگا رہے، یعنی کانشیسلی یعنی شعوری طور پہ نہیں لگا رہے، لیکن امپلیسٹلی ہے، مضمرن تو لگا ہی رہے، کیونکہ جو بھی آپ حکم جزوی لگا رہے ہیں اس میں مضمر ہے کہ اس سیاق کے بارے میں آپ کا فہم کیا ہے، نظام کے بارے میں فہم کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ پہلی بات ہے، یہ اہم بات ہے، اس سے زیادہ میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، اور مطلب اگر کوئی طالب علم نہیں ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا ظاہر ہے، اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اس میں ہے، دوسری بات یہ اس کا بھی فقہ سے تعلق ہے، اور اس کا پہلے نقطے سے بھی تعلق ہے، یہ دوسرا تو یہ ہے کہ جب بھی آپ فقہی حکم لگاتے ہیں کوئی بھی، اس میں ایک تو نصوص کا فہم ضروری ہوتا ہے، اور نصوص کو میں عمومی معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع، اور اس میں سارے مطلب آثار صحابہ و اہل بیت وہ سب آ گئے، یعنی ایک تو نصوص ہے، دوسرا واقع کا فہم، کیونکہ واقع کے فہم کے بغیر آپ مطلب یہ ہے کہ اگر واقع کو صحیح نہیں سمجھیں گے تو غلطی دو طرح سے کر سکتے ہیں، واقع کو نہ سمجھیں، واقع کو مطلب جزوی واقع ہو یا کلی واقع ہو، یہ سب اس میں شامل ہے، واقع کو نہیں سمجھیں گے تو نصوص کا فہم صحیح بھی ہو تو اس کا اطلاق غلط ہوگا، یہ غلطی ہو سکتی ہے، دوسری غلطی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نصوص کو صحیح نہیں سمجھ رہے، لیکن ایک تیسری بھی غلطی ہو سکتی ہے جو مطلب یہ کہ مجھے سمجھ میں آئی، اصولیوں کے ہاں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے اس پہ بحث ہوئی ہے کہ نہیں، مطلب لیکن یہ کہ مجھے اپنی مطلب یہ کہ فلسفیانہ ٹریننگز کے نتیجے میں سمجھ میں آئی وہ یہ کہ، اور ہم شو کہ اس کو آپ پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پکے بڑے بڑے اصولی تھے وہ یعنی فلسفی بھی تھے، جیسے امام غزالی ہو گئے، امام راضی ہو گئے، اور مطلب اصول کا علم جو ہے ایجادی مطلب بنیادی طور پہ جس کو ڈیولپ کیا جاتا وہ تو رسول پاک کے زمانے سے ہے، یعنی صحابہ کے یہاں بھی اصول موجود ہیں اس کے، کیونکہ اس کا تعلق انسانی تعقل سے ہے، اور پھر امام شافعی نے اس پہ پہلے ہیں جس کو مطلب یہ ہے کہ ہم بند کیا، لیکن جو ہمیں پتہ ہے، اور فشور ان سے پہلے بھی لوگ تھے، لیکن یہ کہ ان کی چیزیں ان تک پہنچی نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد جنہوں نے یعنی اسپیشلی مطلب یہ کہ کلامی ٹریڈیشن میں جو اصول فقہ ہے جو سارے شافعیوں کے ہاں بھی ہے، حنبلیوں کے ہاں بھی ہے، مالکیوں کے ہاں بھی ہے، شیعوں کے ہاں بھی ہے، یعنی فقہ جعفری والوں کے ہاں بھی ہے،
اور اب مطلب حنفیوں کا بھی ہے، حالانکہ حنفیوں کا اپنا ایک طریقہ بھی ہے جس کو فقہا کا طریقہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کلامی ٹریڈیشن وہ تو ڈیولپ ہی معتزلہ نے کی، اور وہ فلسفی ان کا فلسفیانہ مقام تھا. تو کہنا کیا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ تیسری یعنی اس میں جو ایک تو واقع کا فہم، دوسرا نصوص کا فہم. لیکن اگر واقع کا فہم آپ کا غلط ہو تو وہ نصوص کے فہم پہ بھی اثر کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے نصوص کا جو مجرداً واقع آپ کا جو فہم ہوگا وہ صحیح بھی ہو، لیکن اگر آپ واقعہ غلط سمجھیں گے تو اس واقعے کے تناظر میں صرف اطلاق نہیں بلکہ آپ نصوص کا فہم بھی غلط ہوگا. ہو سکتا ہے یہ متنازع بات ہو، لیکن میری اس پوری بات کا اس بات پہ ہینج نہیں کرتی. اس پہ مزید مطلب یہ کہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. جو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں جو لوگ اصول فقہ وغیرہ، ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کہ میری پورا یہ جہاں جو دلیل ہے اس جزوی بات پہ منحصر نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نصوص فقہ کی جو دوسری بات کر رہا تھا کہ ایک تو نصوص کا فہم چاہیے، دوسرا واقع کا فہم، اور یہ دونوں فقہ کے کام ہیں. اور جو پہلے ہمارے فقہا ہوتے تھے، اس لیے مطلب وہ علوم اعلیٰ یا علوم جس کو وہ غیر دینی علوم کہتے ہیں وہ پڑھتے اس لیے تھے کہ واقع کے فہم کے لیے ضروری تھے. اس لیے مطلب ان علوم کا پڑھنا بھی مطلب یہ ہے کہ فرض کفایہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے استادوں نے کہا کہ کوئی علم جو ہے وہ کوئی علم جو ہے نفل تو ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب ہر علم کا حصول جو ہے فرض ہے، چاہے وہ مفید علم ہو یا غیر مفید ہو. فرض ان معنوں میں یعنی فرض کفایہ ان معنوں میں ہے کہ اگر غیر مفید بھی ہے تو کچھ لوگوں کو تو جاننا چاہیے تھا کہ لوگوں کو اس کے خطرات سے آگاہ کریں. تو یہ یعنی فرض کفایہ تو ہو گئی ہے ہر صورت. یہ اسی طرح جیسے کہ مطلب بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ حج کبھی نفل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یا تو فرض عین ہوگا آپ کے لیے، یا جو ہے آپ نے پہلے کر لیا تو وہ آپ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. موسم ہر مسلمان پر حج ہے فرض عین زندگی میں ایک بار، لیکن یہ کہ مسلمانوں پر ہر سال اس موسم کو جو ہے اس کا مقرر کرنا یا موسم کو بپا کرنا حج کے، وہ فرض کفایہ ہے. بہرحال تو کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقع کا فہم بھی فقہ کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا نصوص کا فہم. اور واقع جو ہے وہ جزوی بھی ہو سکتا ہے اور کلی بھی ہو سکتا ہے. تو سرمایہ داری خود یعنی سرمایہ داری کے جو انسٹرومنٹ ہیں، جس کو مطلب یہ کہ ملکیت کا تصور ہو گیا یا شیئر اور بانڈ ہو گیا، یہ جزوی واقع ہے. لیکن سرمایہ داری خود بطور نظام کے کلی واقع ہے. تو مطلب یہ کہ اگر سرمایہ داری کا آپ کا فہم نہیں ہوگا تو سرمایہ داری پہ نہ تو حکم کلی آپ صحیح لگا سکیں گے، نہ جزوی صحیح لگا سکیں گے. یہ دو باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. اب تیسری بات جو ہے جس کو فقہ اور آپ جس کو عرفان یا اخلاق کہہ رہے ہیں، کہ یہ مطلب یہ یعنی یہ اصطلاح زیادہ تر جو ہے مطلب شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں، ہمارے شیعہ فقہا جو ہیں. لیکن یہ ہمارے جو اصطلاح ہے وہ روحانیت ہے، اور یہ بھی ایک ہی مطلب ہے، روحانیت، اخلاق، عرفان. تو عموماً جو ہے مطلب آپ یہ فقہ جو ہے ایک تجرید ہے، ورنہ تو فقہ کا تعلق فقہ ظاہر سے بھی ہے، باطن سے بھی ہے، اور فقہ اکبر سے بھی ہے. یہ تینوں فقہ جو ہیں ان کی جو الگ الگ ہے وہ سے ضرورت کے تحت ہم تجرید کرتے ہیں، ورنہ تو الگ نہیں ہے. اس لیے مثلا امام غزالی کے یہ بات ہے کہ مطلب فقih جو ہے ہو نہیں سکتے تصوف کے بغیر. اور جیسے کہ امام خمینی نے فرمایا کہ جو فقih نہیں ہے وہ فقih کیسے ہو سکتا ہے، جو فقih نہیں ہے وہ فقih کیسے ہو سکتا ہے، اور جو مطلب عارف نہیں ہے وہ مطلب فقih کیسے ہو سکتا ہے. اس لیے مطلب یہ کہ جو بڑے امام مطلب جیسے امام خمینی ہیں مطلب بہت بڑے فقih بھی ہیں، بہت بڑے عارف بھی ہیں، بہت بڑے فقیر بھی ہیں. اور مولانا ملا عمر جو ہیں وہ بھی فقیر ہیں، امام بھی ہیں، اور گو کہ فقیر نہیں ہیں کیونکہ ان کے فقہ میں وہ مقام نہیں ہے. اس لیے بہرحال